صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. نية المؤمن خير من عمله. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محمد عمران اختاری. السلام علیکم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے اور مدنی چینل دیکھتے ہوئے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے. پیارے باپا جان میرے لیے اور گھر کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اب میں بابا اگر اجازت اس میں کچھ پلس کروں کہ مدنی مذاکرہ ہی نہیں مدنی چینل دیکھتے ہوئے بھی نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے قوموں میں 42 مقامات پر 30 دن کا اعتکاف ہو رہا تھا. نگرانی کابینہ کا بھی SMS آیا تو کئی اسلامی بھائی اس وقت متقف ہیں مختلف مساجد میں. یہ بھی مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے اور دیگر ہماری نشست میں شرکت کریں گے. کیا کیا نیتیں کریں؟ ماشاءاللہ. تو سب سے اول نیت جو ہے نا وہ تو ہے رضا الہی. اللہ کی رضا پانے کی نیت کریں اور علم دین حاصل کروں گا یہ نیت کریں. مگر وہ سب کے سب نیت اللہ کی رضا کے لیے کہ علم دین میں اللہ کی رضا کے لیے حاصل کروں گا. کیونکہ یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں تھوڑا مدنی مذاکرے کے ذریعے مسائل سیکھوں گا اور ہمارے مسجد کے امام کو سوالات پوچھ کے اس کو کنفیوز کروں گا. تو اب یہ نیت اچھی نہیں ہے, بری نیت ہے. تو بری نیت جیسی بری ہوگی ویسے اس کی ہلاکت خیزی میں اضافہ ہوگا جتنی بری ہوگی. تو اچھی اچھی نیتیں ہوں تو ثواب ملے گا. اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ارشاد قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو پر عمل کرتے ہوئے, بلکہ حدیثوں میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں. یہ ارشاد حدیث ہی ہے لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقول آئی ہے. ارشاد رسول اس الفاظ میں میں نے نہیں پڑھا تو خیر تو اس حدیث پر یہ حدیث تو کہلائے گی مگر صحابی کی حدیث ہے تو اس پر عمل کروں گا تو علم کو لکھ لوں گا. تو اس میں پھر مزید نیت ہوں گی کہ تاکہ مجھے یاد رہے تو عمل کرنا آسان ہو, دوسروں تک پہنچانا آسان ہو. تو جو بات اچھی طرح سمجھ لوں گا اس پر عمل کروں گا اور جہاں جہاں ممکن ہوا دوسروں تک جو بات ممکن ہوئی اور مناسب ہوئی تو دوسروں تک پہنچاؤں گا. اپنے گھر والوں کو بھی اگر وہ بھی اس کے متحمل ہوئے
تو بتاؤں گا. دیکھیے ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. یہ مدنی پھول کے درمیان وضاحت کر رہا ہوں. یہاں بھی جو بات آپ سنیں نا تو ہر ایک کو بتانا اس میں رسک ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں سمجھ پایا نا تو کہیں کوئی ریئیکشن ہوا تو مصیبت نہ ہو جائے کہ وہ کیا سمجھے گا. لوگوں کی نفسیات کے مطابق اگر بات نہیں ہوئی تو وہ کسی کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے. تو گھر والوں کا ظرف ہو تو اس کے ظرف کے مطابق ان کو بتاؤں گا. لیکن دیکھو جب تک یقینی معلومات نہ ہوں کسی کو بتایا نہیں کریں. لکھنے سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ مزید کنفرمیشن کر سکیں گے آپ. اسی طرح مدنی مذاکرے میں جو بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں یہ کہ حق کے پڑوس ادا کروں گا. جو میرے قریب بیٹھا ہوگا اس کا حق ادا کروں گا. اس کے حق میں یہ کہ جیسے کہ اس کو اپنی آواز سے, اپنے انداز سے, اپنی کسی حرکت سے ایذا نہیں پہنچاؤں گا. جیسے کہ اب وہ بھیڑ ہے تو پھیل کے بیٹھ گئے, اس کو بیچارے کو سکیڑ دیا, دبا دیا, نہیں بلکہ خود دب جائے بے شک, لیکن اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچائے. تو میں کسی کے لیے ایذا کا باعث نہیں بلکہ راحت کا سبب بنوں گا. جب صلی علی الحبیب کہا جائے گا تو درود شریف زور سے پڑھوں گا. اور زور سے پڑھنے میں یہ نیتیں پھر مزید بڑھ سکتی ہیں کہ اطراف کی چیزوں کو گواہ کروں گا, در و دیوار کو گواہ بناؤں گا, اور جس نے صلی علی الحبیب کہا اس کی دلجوئی کروں گا. یہ حقیقت ہے. آپ اگر زور سے کہیں صلی علی الحبیب اور ایک بھی صلی اللہ علی محمد نہ کہے آپ کسی ہو جائیں گے, آپ شرمندہ ہو جائیں گے نا, مزہ نہیں آئے گا کہ آپ کسی نے لپٹی نہیں کرائی اپنے کو, جواب ہی نہیں دیتے. پھر وسوسے آئیں گے بالکل رک کے خشک ہے, درست نہیں پڑھتے, ہزار بدگمانیاں شیطان دل میں ڈال دے گا. تو اگر یہ کہ آپ صلی علی الحبیب بولو اور سب زور سے بولیں گے صلی اللہ علی محمد, تو زور سے ریپلائی دے کر, زور سے جواب دے کر یہ صلی علی الحبیب کہنے والے کا دل خوش کروں گا. جتنا ہو سکا میں تعظیم کی نیت سے, درس کے بیان کے, دینی مسائل کی تعظیم کی نیت سے دو زانو یعنی نماز میں جس طرح تحیات پڑھتے وقت بیٹھتے اس طرح بیٹھا کروں گا. پھر اگر تھک گیا تو ٹھیک ہے, جس طرح چاہوں گا بیٹھ لوں گا, لیکن پھر جب یاد آئے گا, تھکن اتر گئی, یاد آیا, موقع ہوا, پھر دو زانو ہو جاؤں گا. تو یہ بھی نیت کرنی اگر ہے تو جتنا ادب کریں گے اتنا فائدہ ہوگا نا آپ کو. اہل سنت کا مذہب مہذب ہے. مہذب کے معنی یہی باادب, تہذیب والا, باادب. تو یہ ادب ہے کہ ہم دو زانو بیٹھے ہیں, نگاہ نیچی کر کے بیٹھے, خشوع اور خضوع کے ساتھ سنیں, احترام کے ساتھ سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں. بات چیت ٹیک لگانا یہ بھی نہیں. علم دین کی باتیں ہوں تو ٹیک لگانے کو تو بہت سخت اعلیٰ حضرت نے مذمت فرمائی ہے کہ جو واز ہو رہا ہو, بیان ہو رہا ہے, نہ ٹیک بالکل نہیں لگایا کریں. اس میں آپ کا نقصان بھی ہے, وہ سستی ہوتی ہے ٹیک لگانے میں, نیند چڑھتی ہے. اب مجھ سے جو محبت کرنے والے ہو تو مجھے دیکھتے نہیں, تو آپ کے جوان ہوں, میں تو بوڑھا ہو گیا اور کتنے گھنٹوں تک بیٹھا رہتا ہوں مگر میرے پیچھے کوئی ٹیک نہیں ہے. آپ کو دیوار نظر آئی میرے پیچھے؟ دیوار نہیں ہے. تو آپ وہ ابھی سے بڈھے ہو گئے جوانی میں. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے, جو دیکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ اس کی بات دوسری ہے. یا اللہ جو دو زانو بیٹھا میرا دل خوش کرنے کی نیت سے اس کو ثواب عطا فرما, اس کی مغفرت فرما, بے حساب بخش دے, رمضان کی برکتوں سے اس کو مالا مال کر دے. اور ہر اس اسلامی بھائی کے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لے کہ جو جب بھی بیانات ہوتے ہیں اور یہ دین کی سنتوں کی باتیں ہوتی ہیں ادب و احترام کی نیت سے دو زانو بیٹھا کریں. کوشش کر, میں بھی تھک جاتا ہوں, میں نے بہت کوشش کی کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی بیٹھ کر کوشش کی, مجھے پھر گھس گئے, کل پور سے گھس گئے, تو اس لیے بیٹھا نہیں جاتا زیادہ دیر. دو جانوں آپ تو جوان ہے, ابھی سے بیٹھو گے تو عادت پڑ جائے گی. بعض بزرگوں کے تو یہ بھی پڑھے ہیں میں نے کہ وہ اکیلے میں بھی دو جانوں بیٹھتے ہوئے, کیونکہ عوام کے سامنے ہوں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو جہاں بھی ہم ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہر جگہ بعد اور خوشی اور خضوع, دو جانوں, نگاہ نیچی, اکیلے میں بھی نگاہ نیچی. ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں پاتا کچھ, ہر وقت خوشو, اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. خوف یہ انہی کا حصہ تھا جو لے گئے, مزاروں میں چلے گئے.
اب کہیں ہو غاروں میں تو پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانے. اللہ ان کا صدقہ ہم گفتار کے غازیوں کو بھی عطا کر دے. گفتار کا غازی اور کردار کا غازی یہی محاورے ہیں. کردار کا غازی اس کو بولتے جو باعمل ہو، اور گفتار یعنی بات چیت. گفتار کا غازی وہ جو خالی باتیں بناتا ہو. جیسے کہ گفتار کا غازی دیکھنا تو مجھے دیکھ لو، کردار کا غازی اب کہاں سے لاؤ آپ کو دکھانے کے لیے، آپ بن جاؤ. تو احترام کا ادب کا ثواب ملتا ہے. اور بعض لوگ صرف ادب کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں. جیسے کہ وہ شاید فوائد الفواد شریف میں یا اسی طرح چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے وہ اس میں نے پڑھا تھا ملفوظات میں کہ ایک حاکم میننگ گورنر کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے گزری. اس نے کہا میں تو بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ کیے میں نے، مگر بس وہ ایک بات میرے پاس ہو گئی. ہوا یوں کہ ایک بار میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ پڑوس میں سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی. میں ایک دم اپنے تخت سے اتر آیا ادباً احتراماً کہ میں ویسے گناہ گار ہوں، میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا اور میں تخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں. میں ایک دم نیچے فرش پر آ گیا اور احترام کے ساتھ 2 زانو بیٹھ گیا. جس طرح نماز میں التحیات پڑھنے کے لیے اپنے بیٹھتے ہیں نا، اس کو 2 زانو بیٹھنا بولتے ہیں. تو وہ 2 زانو بیٹھ کر کان لگا کر اللہ کا پاک کلام سننے لگا. بس وہ احترام جو تھا میرا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ ادب مقبول ہوا اور اسی ادب کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی. کیا پتا کہ ہم یہ مدنی مذاکرہ یا اپنے مدنی حلقے میں یا سنتوں بھرے حلقے یا مدنی سنتوں بھرے بیانات سننے کے لیے بیٹھیں اور 2 زانو ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ کو ہماری یہ ادب پسند آ جائے، ہمارا ادب پسند آ جائے، ہماری بخشش کا نجات کا سبب بن جائے. تو اس لیے کوشش کیا کریں. نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اذان کا جواب آپ دینے لگے تو یاد آئے کہ اذان کا جواب ہو رہا ہے، وہ 2 زانو بیٹھ گئے. کیا کھانے کے بعد دعا پڑھائی جا رہی ہے، 2 زانو ہو گئے، دعا پڑھائی جا رہی ہے. تو اسی طرح اذان کے دوران بھی احترام تو ضروری ہے. خیر اچھا، اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ ایک بار میں کہیں دوسرے ملک میں تھا، تو پڑوس میں کوئی بزرگ تھے، وہ پتا چلا وہ آ رہے ہیں، فجر کا وقت تھا. تو انہوں نے آنے میں کچھ دیر لگائی، اوپر کی منزل پر دیر لگائی. پھر انہوں نے جو خلاصہ کیا مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا کہ وہ دراصل اذان کی آوازیں آ رہی تھی تو مجھے پیشاب کرنی تھی، وضو کرنا تھا، تو اس لیے میں رکا رہا کہ میں اذان کے دوران پیشاب کرنے کیسے جاؤں. اللہ کا نام وہ پیشاب خانے میں وہ بے پردگی کی حالت میں سنوں، تو اس لیے مجھے دیر ہو گئی اور میں آپ کے پاس لیٹ پہنچا. تو اذان کے دوران استنجا خانے میں جانا تو ویسے ہی اس کے بھی مسائل ہیں. تو اس لیے معتکفین کو بھی بہت ضرورت پڑے گی، مجبوریاں ہوں گی، جماعت تیار ہے، کرے کیا، لائن لگی ہوئی استنجا خانے پر. تو اذان کے دوران جانا تو نہیں مناسب. تو اس کی صورت یہی ہے کہ پہلے سے وضو کر لے، استنجا پہلے سے کر لے اور وضو اپنا باقی رکھے. یہ نہ ہو کہ بھائی ان ٹائم پر اٹھے، درود شریف شروع ہوا تو اٹھے اور باغ کے استنجا خانے پر گئے اور آپ اندر جا کے بیٹھ گئے معاذ اللہ، اور اذان شروع ہے، آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے. تو اس لیے وہ اب ٹھیک ہے، لوگ جو کر رہے ہیں آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اپنا کریں جیسا کرنا. پھر اپنا جس کا احترام کا ذہن بنتا ہے ادب کا، تو وہ خود کوشش کرے اور جتنا ہو سکے ادب کریں. اذان کے دوران میری الحمدللہ برسوں سے عادت ہے، برس سے کہ اذان کے دوران الحمدللہ میں پیشاب کرنے نہیں جاتا. برس سے الحمدللہ مجھے دل نہیں کرتا، وہ مطلب بالکل دل نہیں کرتا، مزہ نہیں آتا. میرا تو اپنا انداز ہے کہ میں اپنے جیسے کہ عام طور پر ہمارے جو حمام ہوتے ہیں گھروں میں،
جس کو اٹیچ باتھ، اب اٹیچ باتھ بنتے ہیں گھروں میں کہ استنجا خانہ اور بیسن، غسل، یہ سب ساتھ ایک ہی ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب اس میں مجھے بڑا قلق تھا کہ کیونکہ وہ مواد سے نجاست کہلاتے ہیں، نجاست ڈالنے کے مقامات. استنجا خانہ نجاست ڈالنے کا مقام ہے، وہاں بات کرنا بھی منع ہے، تو وہاں کچھ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. پیشاب جہاں گندگی ہے، پیشاب خانہ ہے، اور جو مطلب نجاست ڈالنے کے مقامات ہیں وہاں پڑھ نہیں سکتے کچھ، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بڑا قلق تھا کہ اب اٹیچ بات ہے، تو اٹیچ بات میں اگر آپ وہ بیسن ہوتا ہے اس میں وضو کریں گے، وضو ہو تو جائے گا. ایک تو کھڑے کھڑے وضو کرنا پڑے گا جو سنت نہیں ہے، کھڑے کھڑے وضو کرنا سنت نہیں ہے، ایک ہی ہے. دوسرا یہ کہ کچھ پڑھ نہیں سکیں گے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اب تو بڑی آزمائش ہوگی نا بسم اللہ کے بغیر. اچھا بسم اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو لازم ہے، اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں. ان کے یہاں بسم اللہ ان کے یہاں شرط ہے. ہاں وضو کے لیے شرط فرض ہے. اگر یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین شافعی ہیں تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا، کیونکہ استنجا خانے کے ساتھ جو بالکل اٹیچ بیسن بنا ہوا، ہمارے یہاں وضو نہیں کرتے لوگ، گندے گندے چپل پہن کر چھینٹے خوب اڑاتے ہیں گندگیوں کے. وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، صفائی اور طہارت اور پاکی کی ہمیں سمجھ مل جائے. آمین. تو بسم اللہ آپ پڑھ نہیں سکتے، بسم اللہ پڑھیں گے تو جائز نہیں ہے. اب شافعیوں کے نزدیک تو فرض ہے، ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا. اب جیسے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو کریں گے، وضو ہو تو جائے گا لیکن جو آزاد دھلے ان کے گناہ جھڑیں گے. تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں گے تو سارے بدن کے گناہ جھڑ جائیں گے. یہ ایک فائدہ رک جائے گا، ایک فائدہ یہ بھی رک جائے گا. یہ ہی فائدہ یہ نہیں کہتا، یہ بھی فائدہ ہے. اب یہ کہ مجھے بڑا قلق ہوتا تھا وہ درود شریف ہر روز میں دھوتے ہوئے درود پاک نہیں پڑھنا ہے. یہ دعائیں ہیں، اس کی دعائیں تو اپنے کو یاد رہتی نہیں ہے. افضل یہ کہ درود شریف پڑھیں. اچھا یا قادر بھی پڑھنا ہوتا ہے ہر روز میں دھوتے وقت. یا قادر پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہے یا قادر یا قادر. تو میری عادت ہے یا قادر پڑھتا ہوں اور درود شریف پڑھتا ہوں ہر روز میں دھوتے ہوئے. الحمدللہ پرانی عادتیں ہیں. یہ یا قادر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. یہ آج کل تاوان کے لیے اٹھا جاتے ہیں تو یہ نہ جن میں اغوا کر سکے گا نہ کڈنیپ نہیں کر سکے گا کوئی، یا قادر پڑھتا رہے. تو جو لوگ جن کو خطرہ ہوتا ہے، جو ٹارگیٹ پہ ہوتے ہیں یعنی کہ گن پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، یا جن کو بیچارے جو مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بچوں کو لوگ اٹھا جاتے ہیں پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر وضو ہوتے وقت یا قادر پڑھتے رہیں وضو میں. تو انشاءاللہ اغوا کوئی نہیں کر سکے گا. یہ سیکورٹی انشاءاللہ ملے گی، وہ تحفظ حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو اب یہ کہ اٹیج بات تو بیسن پر تو وضو کرنے کی وجہ عادت نہیں، لیکن اب کسی کے گھر جائیں، یہاں نہیں تو دوسرے ملکوں میں تو جانا پڑتا ہے. تو خیر کا وہ جہاں کسی اگر مہمان ہوئے تو اس نے کون سا اپنے وضو خانہ لا کے دینا ہے، اس نے تو وہیں کھڑا کر دینا ہے کہ بھائی پیشاب کرو، رے کھڑے ہو جاؤ شرافت سے وضو بناؤ. یس سر. اب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ذہن تو آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا بنگلہ بنا ہوا ہوتا ہے، بہت بڑا عالیشان بنگلہ نہیں ہے تو وضو خانہ نہیں ہے. ہاں اے سی بھی ہے، ہر کمرے میں اے سی ملے گا آپ کو. اور ان کے انجوائے کے لیے شو پیس رکھنے کے لیے بڑے بڑے وہ شو کیس ان کے گھروں میں ملیں گے. اور فوارے لگاتے ہیں گھروں میں، اور پتھر طرح طرح کے اور باغ باغیچے بنا دیں گے. پیسے زیادہ ہوتے ہیں خوبصورت، تو یہ سب بناتے ہیں. نہیں بناتے تو
2 فٹ کی جگہ پر وضو خانہ نہیں بناتے بیچارے، بلکہ ذہن نہیں ہے. باتھ روم میں بابا استنجا کے بھی کوئی 2-3 قسم کے آئٹم الگ الگ ہے، وہ الگ الگ بنائیں گے اپنے. تو مطلب وہ کموڈ بھی بناتے ہیں. کموڈ کے ساتھ ایک اور نسخے کے بعد یہ عجیب ہو گئی. اپنے خالی دیکھ کے تو سمجھ پڑے نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. 2-3 قسم کے صحیح کروا رہے، وضو خانہ نہیں بنا. ببلی سی الگ، کموڈ الگ، دوسرا کموڈ الگ. پھر وہ بعض اوقات وہ غسل کے لیے ٹب لگاتے ہیں. اب بات ٹب الگ ہے، ٹب لگاتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں وہ ان کی یعنی کہ پنکھا لگاتے ہیں. بات ٹب ٹی وی والا یہ میں نے دیکھا بابا. بات ٹب میں ٹی وی لگا ہوا ہے، بتایا کسی نے یہ ٹی وی لگا ہوا ہے. میں اب دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ ٹائم ہی ٹائم میں کہوں گے کپڑے کے لیے ٹائم نہیں ہے، باقی بات ٹب میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے. دیکھتا ہی رہ گیا یہ مور ہے. یہ ٹی وی اون دیکھتے ہی رہ گیا یہ مراد نہیں ہے. ہاں کسی کو مطلب وہ بدگمانی نہ ہو جائے تو لیکن ٹی وی بند کر آف ہی ہوگا اندر. اور وہ سیڑھی میں دکھائی مجھے اس میں کہ یہ بات ٹب میں لگی ہوئی ہے، اس میں ہوتی ہے کچن میں ہوتا ہے سب ہے بابا. ٹی وی وضو خانہ نہیں ہے، وضو خانہ نہیں ہے، سب کچھ ہے. حالانکہ افضل یہ کہ نماز کے لیے کوئی جگہ، نوافل کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لے، اس کو کچھ چبوترے کی طرح بلند کر لے، یہ بھی مستحب ہے جس کو مسجد بیت کہتے ہیں. عورت اپنے لیے کر لے تو اس کو اعتکاف بھی کر سکے گی. تو لیکن اب کہاں یار یہ نماز کے لیے جگہ بنانا اور چبوترا بلند کرنا یہ تو یار بہت ہی دشوار ترین کام ہے. وضو خانہ جس کی تو ضرورت بہت زیادہ ہے وہ بھی نہیں ہے. اگر اسلامی بہنیں چلو بندہ مسجد میں کرے گا، بندی کہاں جائے گی؟ تو گھر پہ بھی جاری کرے گی. تو ایک وضو خانہ تیار ہونا چاہیے. وضو خانہ دیکھو آپ کو بنانا ہونا تو یہ نماز کے احکام میں ایک وضو کا رسالہ ہے، منہ دھونے کا نسخہ. اس کے آخر میں وضو کا نقشہ اس کے مطابق آپ مکتبۃ المدینہ سے رجوع کریں گے تو وہ انشاءاللہ وہ رسالہ آپ کو دے دیں گے وضو کا طریقہ. تو اس میں اللہ کرے گا تو بنا ہوا ہوگا نقشہ، اس کے مطابق بنا ہوگا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وضو خانہ بنانا ہے یہ تو وہ اس کا سسٹمیٹک بنائیں. تو آپ کی ایک اور حکمت عملی وضو خانے کے حوالے سے یہ دیکھیے کہ جہاں پر پانی گرتا ہے اس کو آپ نے سفید رکھا ہوا، یعنی وہ وائٹ ہو. تو اگر دانتوں میں خون آ جائے تو وہ سفید ہوگا نا تو ہم اس پہ تھوٹیں گے مسواک کے بعد تو نظر آ جائے گا خون. یہ حکمت. تو سفید ٹائلیں اس پر اگر ٹائلیں لگانی ہے تو سفید لگائی جائے. اور اس کا جو کنارہ جو جہاں پاؤں رکھیں گے وہ یعنی کہ پلیٹ فارم جس کو بولتے ہیں، پلیٹ فارم کا کنارہ یہ تھوڑا 4 انگل اوپر اور 2 انگل نیچے کی طرف، سلوپ کی طرف 2 انگل. یہ سیمنٹ آپ اس کو پالش نہ کریں، سادی سیمنٹ سے جو کھردرا بس پالش نہ کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا سردیوں میں خاص کر پاؤں میں میل جم جاتا ہے تو رگڑائی میں پاؤں آپ کا مزے کا صاف ہو جائے گا. تو یہ نقشہ ماشاءاللہ وضو کا طریقہ حنفی اس میں نقشہ موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لو، یہ وضو کا طریقہ، یہ رسالہ اور اس کے پیچھے یہ وضو خانے کے 2 نقشے دیے ہوئے. اگر آپ کا جو معمار یا جس کو مستری بولتے ہیں، آپ تو کیا بولتے ہوں گے، کانٹریکٹر یا کیا کیا بولتے ہوں گے، بلڈر. تو بھائی یہ بلڈر تو اپنی لیکن یہ بنانے والا مستری کہلاتا ہے. مستری تو مستری پلمبر کو بھی دیتے ہیں یہ کام. ہاں یہ سمجھدار ہوگا مگر سیمنٹ کا کام پلمبر نہیں کرتے. ہاں وہ اپنا آدمی لاتے ہیں پھر سیمنٹ کا. جی ہاں. تو یہ اگر سمجھ لے اور آپ کی نگرانی میں بنے گا تو آپ کو بہت سہولت ہوئی. ورنہ خالی ساری لا دے گا تو پھر آپ روتے ہی رہیں گے. اس کی ہدایات کے مطابق اس کو بولے گا یہ لکھا ہے، یہ بولے نہیں، بولے گا تو ایک قطرہ نہیں رکے گا، میں بنا دوں. بولے نہیں، یہ جو لکھا ہے ایسا بنا. آپ ان کو وہ بولو گے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کام صحیح بنے گا. لال پیسٹ سے بھی ایسا ہوتا ہے نہیں، لال پیسٹ میں خون نظر آ جائے گا. اس کی وجہ کہ اس میں اصل یہ ٹوتھ پیسٹ کا پوچھ رہے ہیں. لال پیسٹ میں
اگر ٹوتھ پیسٹ لال ہوتی ہے جو خون نظر نہیں آئے گا، میں نے کہا خون نظر آ جائے گا. اس کی وجہ ہے اصل دنیا کا نظام چلتا ہے نفسیات پر. آپ نے جس کو تجربہ ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ میں جھاگ بہت بنتا ہے. اچھا صابن رنگین ہوتے ہیں، ایک سے ٹیکنیکل اور صابن ہوتا ہے، جھاگ کسی کا بھی رنگین نہیں ہوتا، سب کا سفید ہوتا ہے. تو اسی طرح یار لوگوں نے ٹوتھ پیسٹ میں بھی جھاگ بنا دیا. اچھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ جھاگ ہوتا ہے نا تو عام آدمی کو نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ یار جھاگ بہت دیتا ہے، یار ٹوتھ پیسٹ کے جھاگ بہت دیتی ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم کی ٹوتھ پیسٹ ہے، بڑی صفائی کرتی ہوگی. حالانکہ اس جھاگ ٹوتھ پیسٹ کی جھاگ کا صفائی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالی نفسیاتی اثر ہے. بندے کو مزہ آتا ہے جھاگ سب گر رہا ہو لگا ہوا ہے اسی کے جلووں میں گھومے جھاگ کے. تو یہ ایک مطلب طرح کا کوئی پاؤڈر یا کیمیکل ڈالتے ہیں لوگ جس سے جھاگ بنے، ورنہ صفائی والی چیزیں دوسری ہوتی. اب جیسے کہ خوشبو ڈالتے ہیں تو خوشبو سے کوئی صفائیاں تھوڑی ہوتی ہے. مسورے کا ناش کرے تو الگ بات ہے، ہر خوشبو تو وہ کیمیکل ہوتے ہیں تو خوشبو تو نقصان کرے گی مسورے کو. تو یہ ٹوتھ پیسٹ اور یہ برش تو ہے، صحیح بات ہے کہ وہ اگر تھوڑا بہت فائدہ بھی کرتے ہیں تو کچھ نقصان بھی کرتے ہیں، اس کے نقصانات ہیں. اور برش میں تیز جم جاتی ہے جراثیم کی جو دھلتی نہیں ہے. تو سب سے اچھا برش وہ جو ہم کو مدینے والے نے دیا، مسواک. الحمدللہ کائنات کا سب سے بہترین، اس کو برش بھی کائے کو بولے، یہ برش تو مسواک کی نقالی ہے. نقل کو عقل چاہیے، ابھی تک عقل آئی نہیں نقالی کرنے والوں کو. جو مسواک کے مقابلے کا ٹوتھ برش اور کوئی وہ بنا دیں یہ لوگ پیسٹ، ابھی تک نہیں بنا سکے. میں نے بھی نہیں سنا، بنا بھی نہیں سکیں گے. ہم مسواک کی سنت واپس لیں گے ہی نہیں، ہم نڈر ہوں گے ہی نہیں. اعلان جنگ جاری رہے گا، ہمارا جنگ جاری رہے گی. ہم تو ہیں سنتوں والے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کا استعمال اگرچہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو مسواک کا نیمل بدل یا الٹرنیٹ کہنے کی میں فیور نہیں کروں گا. یہ سنت مسواک ہے. ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ مسواک یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حالات نے ان کی بڑی مذمت کی ہے اس برش کی. سمجھے؟ تو مسواک جو ہے یہ بس اگر اس کے اصولوں کے مطابق کی جائے تو بس اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے. الحمدللہ. تو یہ نیتیں کرتے کرتے مدینہ گھوم کر آ گئے. مدینہ بھی کہتے نا کہ مدینے والے نے ان کو جو مسواک دی ہے وہ سب سے بہترین ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد. تو وہ کیا بات ہو رہی تھی، وہ وضو خانہ تو سفید آپ نے بولا سلوپ، تو اس پر وہ خون، تو لال ٹیوب ٹپک پڑی. تو اس کی چونکہ وہ جھاگ جو ہے نا وہ خون کو ڈکلیئر کر دیتا ہے، ایک دم جھاگ بن جاتا ہے، وہ سفید ہوتا ہے، وہ کیمیکل وہ غالب آ جاتا ہے. اگر جبکہ جھاگ سفید بن جائے، اگر جھاگ لال بنے تو نہیں، جھاگ لال بنے تو دیکھا نہیں میں نے، بنتا کبھی دیکھا نہیں ہے. اصل مکمل یہ ڈارک ریڈ ہوتا ہے اس میں، لیکن کچھ ڈارک ہوتا ہے، کچھ وہ جیل ہوتی ہے، اس میں پانی کلر ہوتا ہے، اس طرح وہ مکسنگ ہوتی ہے. یہ شاید خوبصورتی کے لیے بس ڈالتے ہوں گے. رنگ کا تو کوئی کیا تعلق رنگ کا صفائی سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے میرے خیال میں سفید جھاگ دیتی ہے، اور خون جو ہے وہ بہت سرخ ہوتا ہے. تو اگر اتنا نکلا کہ اس نے تھوک کو سرخ کر دیا، غالب آ گیا، تو وہ ناپاک ہے. تو اپنے کو جھاگ تو نماز میں کوئی مسواک کے بدلے یہ جھاگیں تھوڑی نکالنی ہے اپنے کو یار، وہ کرنی ہے مسواک. تو خون نکلے گا تو نظر آ جائے گا. تھوک سرخ ہو گیا تو یہ ناپاک ہے، تو یہ ترکیب سے دھل بھی جائے گا، آپ دھو لیں گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں، محمد جہانگیر اختاری.
سب سے پہلے پاپا جان کو خیرات تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کی برکت اور کاوشوں سے الحمدللہ مدنی چینل شاد و باد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے مدنی چینل کو دشمن کی میری نظر سے محفوظ فرمائے. یہ عرض ہے کہ پاپا جان کی الحمدللہ مسکراہٹ بہت پیاری ہے. تو سب سے پہلے پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں نہ مسکرا کے بھی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور دشمن کی مینی نظر سے آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. دونوں قول ہیں اس میں، لیکن ہمارے یہاں یہی قول لیا گیا ہے کہ جس کو عشاء کی نماز نہ ملے جماعت تو وہ وتر با جماعت نہ پڑھے، اپنی الگ سے پڑھے. بالفرض اگر کسی نے پڑھ لی وتر جماعت سے تب بھی ہوگی، گناہگار نہیں ہوگا. یہ الگ سے پڑھے. یہ مسئلہ ان دنوں بہت چلتا ہے. حالانکہ جماعت سے وتر پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. دونوں ہی قول مضبوط ہے. فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ بغیر جماعت کے بھی قول مضبوط ہے اور جماعت سے بھی قول مضبوط ہے، جس پر چاہے عمل کرے. لیکن ہمارے مروت یہی ہے کہ وتر با جماعت ہوتی ہے، اچھا پڑھ لے، اچھی بات ہے. جماعت میں ویسے دوسری اس کی ضمنی برکتیں حاصل ہو جائیں تو الگ بات ہے کہ جس طرح عبادت اجتماعی زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ مدنی پھول ہے، یہ لکھ لو کہ عبادت زیادہ، جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے نا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اس طرح اجتماعی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے. اجتماعی دعا سے یہاں مراد یہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کے لیے دعا کریں. مثال کے طور پر میں کہوں کہ یا اللہ اس اجتماع میں یا اللہ تو میری بخشش کر دے، ٹھیک ہے، جائز ہے یہ دعا. لیکن افضل دعا یہ ہوگی کہ یا اللہ اس اجتماع میں ہم جتنے بھی شریک ہیں ہم سب کی بخشش کر دیں. تو اس اجتماعی یہ افضل ہے. اس اجتماعی دعا کا فائدہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کہنے والے کی بخشش نہ ہو، سب کے لیے بھی وہ بخشش، یعنی وہ دعا کہ کوئی سی بھی دعا کی قبولیت ان کے لیے نہ ہو، لیکن ایک کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے تو اب اس ایک کے صدقے میں سارے بخشش ہیں. یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ویسے بھی حدیثیں تو ہیں 40 مومن جہاں جمع ہو ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. تو ایک تو اتنے سارے جمع ہوں گے تو اس میں پتہ نہیں کون ولی ہو. پھر یہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے اور اپنے گھر میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں اعتکاف کی نیت، اعتکاف کا ثواب، گھر میں یہ نہیں ہو سکے گا. پھر مسجد میں جب بیٹھے گا تو زیادہ توجہ سے سنے گا. مدنی چینل پر تو کھائے گا، پیے گا، باتیں کرے گا، بچے آ کر لپٹ جائیں گے تو ان سے کھیلنے میں مشغول ہوگا، 1000 کام کرے گا. نہیں اتنا جمتا نہیں. بجلی چلی جائے گی تو وہ آدھی بات سنی آدھی بات نہیں سنی، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک سے ایک وہاں مطلب مسائل ہے. مدنی چینل دیکھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، سب میں مسائل ہوں گے، اوریجنل بلکہ جو نفسیات ہے نا، نفسیات براہ راست سلسلے کو زیادہ پسند کرتی ہے کہ بھائی براہ راست مدنی مذاکرہ ہو رہا، چلو یار سنتے ہیں. اور جب یہ نشر مکرر ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو کم سنتے ہیں. یا ریپیٹ پرانا چھوڑو یار. اگر ریپیٹ نہ لکھا جائے اور اس کو لائیو لکھ دیا جائے براہ راست تو زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ ہم تو یہ جھوٹ وہ نہیں کر سکتے، گناہ کا کام بھی نہیں کر سکتے. ریپیٹ ہے، لائیو ہے. ورنہ اگر ہم کسی کو لائیو لگا دیں نشر مکرر پر تو کس کو پتا چلے گا؟ سب کو نہیں پتا چلے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض چینل والے یہ کرتے بھی ہو تو تعجب نہیں ہے، وہ لگا دیتے ہوں. کس نے جا کر دیکھ رہا ہے کہ یہ لائیو ہو رہا ہے؟ تو لائیو کرنا نمونہ کا گھر نہیں ہے. یہ میں صحیح بولتا ہوں، لائیو کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے. الحمدللہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ میں بالکل بول دیتا گیا، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. آپ آج نہیں ہوا نا، ایسا ہو سکتا ہے ہو جائے.
کہ ایسے مسائل آئیں گے بول لوں گا مجھے آتا نہیں. لیکن جو دوسرے سوال جواب کرتے نا وہ اگر بولیں گے نا کہ مجھے نہیں آتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو چینل چلانے والے ہوں نا ان کی اگر ذہن نہیں بنا ہوگا تو وہ بولیں گے کہ مولانا یار ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. تو اس لیے پھر وہ جو بھی جواب دے اس کی ترکیب بنانی پڑے گی اس کو. اللہ عالم یہ میرا انداز ہے کہ عام طور پہ آدمی نہیں بولتا. ایک بار مجھے ایک اچھے عالم نے بولا تھا کہ یار تم تو بول دیتے کہ مجھے نہیں آتا اور ہم لوگوں سے بولا نہیں جاتا. لا علم ہم سے نہیں بولا جاتا, ہم کو نہیں آتا, یہ ہماری زبان پہ چڑھتا نہیں, یہ وزن پڑتا ہے, نفس پر وزن پڑتا ہے. اتنا بڑا بولا نہ ہوگا اتنا بڑا مسئلہ نہیں آتا. یہ میرا دل الحمدللہ کھل گیا ہے. میں دعوت اسلامی والا ہوں اور دعوت اسلامی نے ہم کو یہ ذہن دیا کہ ہم کو اپنا نام نہیں کرنا, خدمت اسلام کرنا ہے. اور خدمت اسلام کے لیے سچائی ضروری ہے, اخلاص ضروری ہے, اور ہمیں لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے, ہمیں جنت چاہیے. لوگ جنت میں نہیں پہنچائیں گے, جنت میں کون پہنچائیں گے؟ ہمارے مصطفیٰ پہنچائیں گے. اور مصطفیٰ کو جھوٹے اور ڈرامے باز لوگ پسند نہیں ہیں. مصطفیٰ خود بھی صادق ہیں, سچے ہیں, ان کے سچے پسند ہیں. اور قرآن نے بھی ہم کو یہی درس دیا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اپنی کوشش یہ ہوتی ہے. تو اس لیے براہ راست دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ براہ راست دعوت اسلامی کر سکتی ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا. اتنی گیدرنگ کہاں سے دکھائیں گے, اتنی پبلک, پھر اتنے مبلغ بغیر تنخواہ کے کہاں سے لائیں گے, مدنی حلیے کہاں سے لائیں گے, اتنی داڑیاں کہاں سے دکھائیں گے, اتنی زلفیں امامے کہاں سے لائیں گے. خیر وہ تو الگ سی بات ہے, داڑھی امامہ زلفیں, لیکن گیدرنگ آسان نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کرم, یہ کوئی بڑا بول بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, نہ میرا کوئی ذاتی کاروبار ہے کہ میں اپنے مدنی چینل کی اگر میں واہ واہ کر بھی رہا ہوں, میں مدنی چینل کی واہ واہ کر رہا ہوں, لیکن میں کیوں کر رہا ہوں یہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے دین کا بول بالا ہو. میرا ذات کیا ہے, میری ذات کا کیا ہے, میں الحمدللہ کھاتا پیتا ہوں, موج کرتا ہوں. اللہ نے بہت عزت دی ہے, اس کا کرم ہے, احسان ہے. اتنی عزت دی, اتنی عزت دی ہے کہ میں خود مطلب کبھی کبھی سر پکڑ لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں محروم کر دیا جائے کہ تم کو سب تو مل جائے دنیا میں. اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں عزت سے نوازتا ہے تو آخرت میں بھی محروم نہ فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خفیہ تدبیر ہو کہ اگر کچھ میں نے خدمت کی بھی ہے, اول تو کی نہیں ہے, اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا ہی خدمت ہے, وہ موجود نہیں, تو پھر بھی اگر کچھ ہے کر لیا تو یہ نہیں کہ دنیا میں اتنی عزت دے دی, شہرت ملے, واہ واہ ہو رہی ہے ہر طرف, تو آخرت میں کہیں محروم نہ کر دیا جائے. اس لیے دعا میرے لیے ضرور کرتے رہے کہ میں بے حساب بخشا جاؤں. صحیح بات ہے, ایمانداری کی بات ہے, ڈر بہت لگتا ہے. مجھے دنیا میں شہرت عزت بہت ملی ہے, کام ٹکے گا نہیں کیا تو اخلاص نہیں, اور جس کو دیکھو وہ تعریف کر رہا ہے. تو یہ لوگوں کی تعریف جو ہے یہ آدمی کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے, بہت بہت خطرناک ہوتی ہے. آدمی یہ پھول جاتا ہے, اور پھولا اور پھٹا. مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے, کھاتا ہے نا, تو اس میں یہ خاصیت ہے یہ پھولتا ہے. کھاتا ہے, جب یہ ڈٹ کے کھاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو پیٹ پھٹ جاتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے, ہم سے راضی ہو جائے, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, اور ہم سے کچھ نہ پوچھے. ہم سے اگر پوچھ لیا نا جواب نہیں ہے میرے پاس. یہ جو بول رہا ہے اس میں بھی اخلاص کہاں سے, یہ سب اپنی واہ واہ کرانی ہے کہ دوسروں کے سامنے انکساری کے جملے بھی جو ہے نا, یہ اگر 98 آدمی تعریف کرتے تھے تو یہ سینچری پوری ہو جائے گی, تو 2 اور بڑھ جائیں گے. یا بڑا انکساری کرنے والا آدمی ہے, مطلب ہے نہیں, مطلب بچت یہاں ادھر جاؤ تو پھنسو, ادھر جاؤ تو پھنسو, ادھر جاؤ تو پھنسو, ایک ہی جگہ جہاں پھنستے نہیں ہیں. کہاں ہے؟ مدینے والے کے قدم. تو ان کے قدموں میں جاؤ, یہاں پھنسنا نہیں ہے. ان کے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے, کاش ہمیں للہیت مل جائے. تو یہ میں بول رہا تھا کہ لائیو اگر لگا بھی دے تو
نفسیاتی طور پر لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. ہم ریکارڈڈ سوال بولتے ہیں بار بار، ریکارڈڈ ہے ریکارڈڈ ہے. تو ہم کو کس نے بولا ہے کہ ریکارڈڈ ہے؟ کوئی کسی نے پوچھا بھی ریکارڈڈ ہے؟ ہم اگر نہ بولیں کہ ریکارڈڈ ہے تو سب یہی سمجھیں گے براہ راست ہے. ہماری واہ واہ ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، یار بڑا ماشاءاللہ اتنا علم ہے اس کے پاس کہ تو براہ راست جو بھی دنیا سے پوچھے اس کو پھٹ کر کے جواب دے دیتا ہے. تو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، بڑی تیاریاں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں. تو اگر عالم ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، اس کو بھی اگر نہیں آتا نا کوئی مسئلہ تو ڈرنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، فوراً کہہ دینا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں آتا. جھوٹ بتائے گا تو آخرت میں پھنس جائے گا، بہت مصیبت میں پڑ جائے گا. حرام وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے غلط مسئلہ جان بوجھ کر بتانا. آپ کو بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو 112% یقین نہ ہو، ظن غالب پر نہیں بتائیں. جب تک کنفرم نہ معلوم ہو یقینی طور پر اس وقت تک مسئلہ نہ بتائیں. آپ کو کوئی واجب تو نہیں جواب دینا، علماء سے پوچھ لو، مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لو. آپ اپنے سر سے ٹال دیں، ہمارا بتا کے وہ عمل کرتا رہے، آپ پھنس جاؤ. تو اس لیے جو بھی چینلز پر آتے ہیں علماء کرام، میں ان سے بھی، یہ ایک تعداد ہے چینلز پر آنے والی جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، اپنے مدنی چینل کو مانتے ہیں. الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے جو آتے ہیں مدنی چینلز پر، میں ان کو بھی اسی چینل کے ذریعے مزید تاکیدی پیغام دیتا ہوں. نہیں آتا ہو تو آئیں بائیں شائیں ادھر سے کھینچا ادھر سے تانا اور لیپا تھوپی کر کے وہ گزارا مت کیا کرو یار. آپ نہ بھول جا کرو. نوکری سے جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر روزی بندی ہوئی ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اس سے اچھا روزی کا سبب بن جائے گا. ایسا مطلب کمزور جواب کہ آخر پھر آخرت میں پھنس جائے. پھر یہ کہ رجوع کرنا بھی دشوار، غلط نکل گیا، غلط دے دیا جواب، وہ کمزور. پھر دوسری بار رجوع کہ بھائی ازالہ، ہم لوگ تو اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو کل یا پرسوں جو بولا تھا وہ غلط اور یہ صحیح ہے. یہ بھی بار ہم نے کیا، لیکن دوسرے چینلز پر ایسا ہوتا ہے یا نہیں یہ میں نے سنا نہیں ہے کبھی کہ ایسا ہوتا ہو. تو اس لیے بھلے نوکری چلی جائے، کل جاتی ہو آج اور ابھی چلی جائے، رب ناراض نہ ہو، غلط جواب نہ دیا گئے، بالکل درست تو جواب دیں. جبکہ آپ مفتی ہیں، مفتی نہیں ہیں تو پھر اتنی بڑی ضرورت نہ کریں کہ وہ براہ راست، سب کے ریکارڈڈ ہی سوالات ہوتے ہیں، براہ راست تو سنا یہی ہے کہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں. یا ترکیب ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا وہ سوال آ کر رکتا ہے، پھر وہ ترکیب ہوتی ہے ان کی، اور وہ طے کرتے ہیں کہ یہ دینا ہے کہ نہیں دینا، پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کی منزل ہے. یہ سب ٹیکنیکل لائنیں ہیں. تو یہ میں سب آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے رب کی رضا چاہیے، تو مجھے کوئی مطلب تنخواہ تو میری ہے ہی نہیں، ہماری نہ نگرانی شورا کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. ہم لوگ تنخواہ دار سے نہیں کہ مطلب ہم خوشامد کرتے ہیں چینل والوں کی. چینل والے مطلب جو ہے یہ ٹھیک ہے، اسٹاف جو ہے ہمارا وہ تنخواہ لیتا ہے، ان کی ضرورت ہے، جائز بھی ہے. مفتی تو کوئی بھی کام نہیں کرے گا، ان کا بھی تو پیٹ مانگتا ہے، ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں. نہیں یہ تو ماں باپ ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اڑتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے بیچارے کہ یہ گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں. امام صاحب بھی تنخواہ لیتے ہوتے ہیں، پتہ ہے، مؤذن صاحب بھی لیتے ہیں. تو ان کی تنخواہ تو جائز ہے، لیکن میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ نہ میں تنخواہ لیتا ہوں نہ نگران شورا تنخواہ لیتے. ہم لوگ اسی کو تنخواہ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. بابا وضو خانے اٹیچ بات اور اٹیچ بات کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف، اس وقت وضو کرتے وقت آپ اس طرف جا رہے تھے تو اوراد و وظائف کرنے کے لیے کافی آپ کو ذہنی توقف تھی اور تکلیف تھی کہ اٹیچ بات ہے، WCB ہے اور پھر وہاں وضو کرنا ہے، اوراد و وظائف یہ چل رہا تھا. پھر کہ وضو خانہ نہیں بنتا اور پھر وہ وضو خانہ سفید ٹائل تو پھر وہ منہ سے خون آنا اور یہ سب چلتے چلتے پھر متنی چینل کی طرف گئے. اب میسج اسلام میں لگتا ہے وہ مدنی چینل میں بیٹھے ہوئے اور ان کو یہ یاد رہ گیا ہے کہ وہ وضو اور اوراد و وظائف اور اٹیچ بات. تو اس کا حل کیا؟ اس کا حل کیا وہ غالباً مدنی چینل اس کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے بھی ایسے میں آیا تھا. ہاں تو وہ میں نے وہ عرض کی تھی کو حکمت عملی کیا، وہ میرا وضو خانہ جو ہے وہ بیٹھ کر وضو خانے کے انداز پر وہ سیٹیں بنی ہوئی ہیں مسجد میں بھی اور گھر میں بھی. تو اب وہاں بھی پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ چونکہ اٹیچ بات ہے، اب اس میں پڑھ نہیں سکتے کہ یہ WC نظر آ رہا ہے تو ادھر کیسے پڑھیں. تو پھر مفتی صاحب سے مشورہ کر کے تو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ایسا کر لو،
تو میں نے کہ پھر تم پڑھ سکو گے. تو انہوں نے بھی مجھے تعجب سے پوچھا کہ یہ صرف آپ درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کے دوران ایسا کر رہے ہیں. میں نے کہا تو وہ میرا کیا کام ہے؟ میں نے کہا درود شریف پڑھنے کے لیے کہ میں تاکہ وضو کرنے کے لیے درود شریف پڑھ سکوں. تو انہوں نے مطلب یہ مشورہ دیا مجھے. تو وہ مشورہ یہ ہوا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. دونوں کو میں نے بیچ میں پارٹیشن ڈال دیا. کپڑے کا پردہ نہیں ہے, پلاسٹک کا پردہ ڈال دوں. بولا نہیں یہ نہیں, باقاعدہ ہے کہ مضبوط پارٹیشن ہو کہ یہ کہ کہا جا سکے کہ یہ استنجا خانہ الگ ہے, یہ وضو خانہ الگ ہے, دونوں الگ چیزیں ہو جائیں. تو اس طرح میں نے الحمدللہ دروازہ ڈلوا دیا. اب کیا ہوا کہ استنجا خانے کا دروازہ الگ ہو گیا. مین انٹرسٹ تو ایک ہی ہے. جیسے ہمارے گھروں میں اٹیچ بات ہوتے ہیں تو گھر کا دروازہ الگ ہوتا ہے, لیکن استنجا خانے کا دروازہ تو الگ ہوتا ہے نا. وہ تو ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ گھن نہ آئے, بدبو نہ آئے. تو اسی طرح اس کے اندر پھر میں نے ایک دروازہ ڈال دیا, 2 دروازے والا ہو گیا. تو ایک دروازہ WC کے پاس ڈال دیا اور وضو خانے کو الگ کر دیا میں نے اس سے. اب درود شریف پڑھ سکتے ہیں, یا قادر پڑھ سکتے ہیں, کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں, سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں, جو بھی پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح جس کے گھر میں گنجائش ہو نا, اگر وضو خانہ بالفرض نہیں بنا سکتا, جو وضو خانہ نہیں بنا سکتا پارٹیشن تو کبھی بھی نہیں بنا سکتا. اس میں تو خرچہ بھی زیادہ آتا ہے, اور گھر والے جس کے مانیں گے نہیں تو پارٹیشن سے بھی شو تو خراب ہوگا. ظاہر ہے ان کا جس کے ذہن میں شو, بھلے پورا چھت تک دروازہ نہ اٹھائے, ادھورا اٹھائے. ادھورے دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے. تو بھلے وہ وضو خانہ اور استنجا خانے کے اوپر کی خلا ایک ہی ہو, بیچ میں بس قد آدم اپنے 8.5 فٹ تک آپ بھلے وہ دیوار بنا لیں. اس کی دیوار بھی ضروری نہیں ہے, لکڑی کا ہارڈ بورڈ کا لگا دیں, یہ پترا جو ہوتا ہے لوہے کی چادر اس کی دیوار بنا لیں, اور سلائی کی ڈور ڈال لیں, شیشہ ایلومینیم کا وہ ہلکا پھلکا دروازہ بنا لیں. میں کہاں کہتا ہوں کہ وہ لوہے کا مضبوط جو اپنے مین انٹرسٹ بنے ہوئے منو وزن کے, یہ نہیں, دروازہ جس کو ہم عرف میں دروازہ کہہ سکیں اور یہ کھلے بند ہو سکے, دروازہ بنا لیں. تو انشاءاللہ عزوجل پھر آپ مزے سے وضو خانے کو درود شریف پڑھیں. نہیں مزہ نہیں آتا یار, اب وضو کریں اور درود شریف نہ پڑھیں تو یہ مجھے تو مزہ نہیں آتا. میں اپنے ذہن کی بات کرتا ہوں. وضو کرتے ہوئے بھی وضو کرنا بے شک عبادت ہے, اگر نیت کر لی تو ثواب ملے گا. یہ درود شریف پڑھیں گے تو مزید ثواب ملے گا, یا قادر بولیں گے تب بھی ثواب ملے گا. تو یہ کہ جتنا شہد ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. تو بہتر ہی ہے نا اپنے, جس میں زیادہ جتنا نفع ہو کام کیا جائے, کوشش کریے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ کے گھروں میں بھی تقریباً جو سن رہے ہیں مجھے, یہ بیٹھے ہوئے, ان کے گھروں میں بھی غالباً ایسے بہت سارے ہوں گے صاحب کہ اٹیچ بات ہوگا, جن کے فلیٹ میں تو اٹیچ بات ہی بنتا ہے. اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ الگ سے وضو خانہ بیچارے بنا سکے. اتنے کمرے ہوتے ہیں. جو مطلب مضافات میں جو رہتے ہیں ان کے قدر جگہ بڑی ہوتی ہے, اسی لیے جن کے ولا ہوتے ہیں, بنگلے, ان کے پاس بھی جگہ کثیر ہوتی ہے. یہ بھی وضو خانے بنا سکتے ہیں. تو وہ الگ الگ دروازے بھی کر سکتے ہیں, اگر اٹیچ ہے تو بھی الگ الگ کر لیں. آپ کو انشاءاللہ بہت ساری اچھی نیتوں کے ساتھ بہت ساری نیکیاں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو اس سلسلے میں بھی اپنی نیت بنا لیں. اگر آپ نیت بنتی ہے تو میں انشاءاللہ یہ کام بھی کروں گا, کہنے کا مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایک اور بھی بابا, اگر آج کل جیسا مزاج ہے لوگوں کا, اگر تھوڑا سا یہ بھی لالچ ہو جائے کہ اگر یہ اس نیت سے بھی کرنا چاہے, جو کہ وہ نہیں بناتے وہ, جو اب یہ دنیا کے پاس اغوا ہونے اور کڈنیپ ہونے کے ڈر سے جو بھاگتے دوڑتے ہیں, کیا کریں. تو آپ نے یہ ایک مدنی پروٹیکشن دے دیا, ایک حفاظتی امور کے تحت ایک بڑا مدنی نسخہ دے دیا گیا. اگر وضو کے دوران یا قادر پڑھیں گے تو اس سے اغوا اور کڈنیپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہتے تو اب یہ جتنے بھی افراد ہیں جو جن کے یہاں گنجائشیں ہیں, تو چلے یہ بھی ذہن بنا لے کہ اگر یہ اس طرح کا وضو خانہ بن گیا اور یہ اٹیچ ہوتا پارٹیشن کر دیا, تو آپ یا قادر و درود پاک کی جب ورد کریں گے تو امید ہے کہ یہ برکت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے,
بے شک جب داڑھی رکھو گے تو خلال کی سنت ادا ہوگی نا داڑھی کے وضو میں، ورنہ خلال کی سنت ہی نہیں ملے گی. تو اس طرح کی مختلف نیتیں جیسے کہ ہو گئی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آج کل حالات سامنے ہیں کہ اغوا ہو جاتے ہیں، کڈنیپ ہو جاتے ہیں لوگ. اگر یہ ایک مدنی پھول پر جو امیر رسول نے عطا کیا عمل کر لیں اور اپنے گھر میں وضو خانے کی ترکیب بنائیں، اور اگر باتھ روم کے اندر بنا رہے وضو خانہ تو اس کو اس طرح پارٹیشن کر لیں جیسا امیر رسول نے فرمایا ہے. جب وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، اور اگر وہ اٹیچ بات نہ ہوا، ہاں اٹیچ بات ہوا اور پارٹیشن نہ ہوا تو بسم اللہ پڑھے بغیر وضو، یہ بھی سنت گئی. بہت سارا مطلب ہے کہ نفع میں نقصان ہو جائے گا آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. صلو علی الحبیب. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب.